بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پورے رمضان میں پروگراموں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور جس کا نام تھا رمضان اور ہم. اسی سلسلے کا یہ ایک آخری پروگرام ہے. غامدی صاحب صدقہ فطر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہر ایک عبادت جو ہے اس کے دو لیولز ہوتے ہیں. ایک اس کا لازمی لیول ہے اور پھر یہ کہ اس کے اوپر انسان جتنا زیادہ چاہے وہ اس کے لیے وہ دے دے. تو یہاں سے ہم گفتگو کا یہ سلسلہ پھر جوڑتے ہیں. وہ کچھ فصل پڑ گیا ہے تو مناسب یہ ہے کہ صدقہ فطر کی حقیقت کے بارے میں بھی گفتگو کر لی جائے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں وہ بنیادی طور پر دو چیزوں پہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح بنیادوں پہ استوار ہو جائے, بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح بنیادوں پہ استوار ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ظہور نماز کی صورت میں ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ظہور زکوٰۃ کی صورت میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے, انفاق کی صورت میں ہوتا ہے. تمام دین کے احکام دو درجوں میں تقسیم ہوتے ہیں, منفی طور پر بھی اور مثبت طور پر بھی. یہ ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے. دین میں کچھ چیزیں آپ پر لازم کی جائیں گی, کچھ چیزیں نفل ہوں گی. یعنی سارے دین میں یہی طریقہ ہے. آپ اس کو فرض کہتے ہیں, آپ اس کو واجب کہتے ہیں. میں نے ایک سادہ لفظ بول دیا کہ کچھ چیزیں لازم کی جائیں گی. لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا, آپ وہ کام نہیں کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا, پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو کچھ چیزیں لازم ہیں یا فرض ہیں یا واجب ہیں, کچھ چیزیں نفل ہیں جن کو عام طور پر ہمارے ہاں فقہی اصطلاح میں مستحب سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے, یعنی پسندیدہ چیزیں. وہ چیزیں کہ جو آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا, آپ نہیں کریں گے تو اس پر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. منفی طور پر بھی یہی ہوتا ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں, روک دیا گیا ان سے, اور ان چیزوں کے آپ کو قریب نہیں جانا ہوتا. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو عام طور پر ہم نے لفظ سنا ہوگا مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. تو جس طرح وہاں پر چیزیں فرض اور واجب ہوتی ہیں اور نفل ہوتی ہیں یا مستحب ہوتی ہیں, بالکل اسی طریقے سے منفی چیزوں میں چیزیں حرام ہوتی ہیں اور ناپسندیدہ یا مکروہ ہوتی ہیں. تو یہ دو درجے ہر جگہ موجود ہیں. یہی معاملہ جو ہے یہ یہاں بھی ہے. اچھا, ایک چیز آپ پر لازم کی گئی ہے وہ آپ پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح صدقہ فطر لازم کیا گیا ہے, یعنی ہر شخص پر لازم ہے, چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے. جو ہمارے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے, اور مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھے ہیں ان کا شکریہ ادا کیجیے. آپ کو قرآن جیسی نعمت ملی, اس کی شکر گزاری کے لیے آپ یہ تہوار منا رہے ہیں. اس موقع کے اوپر اپنے بھائیوں کو مت بھولیں, یعنی خدا کو یاد کریں اور خدا کے بندوں کا حق ادا کریں. تو آپ عید منانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کتنا غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی عید منانے سے محروم نہ رہ جائے. انسان کی معیشت ایک بنیادی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا رکھا ہوا ہے, ضروریات ہے انسان کی, تو یہ ضروریات کم سے کم پوری کر دی جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہی بات جو میں نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی تھی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں انفاق کرے. یعنی آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہوا کی طرح, جیسے چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ فیاض ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں. تو رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کرے. اس وجہ سے ہمارے یہاں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. اور دیکھیے اس کے ذریعے سے انسان کا اخلاقی تزکیہ کیسے ہوتا ہے. آپ جب اپنا کمایا ہوا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بدرجہ اتم آپ سے پھر یہ توقع نہیں ہوتی, آپ سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا مال غصب کر لیں گے, کسی کو آپ تکلیف پہنچائیں گے, کیونکہ آلریڈی جو کچھ آپ نے کمایا ہوا ہے وہی آپ دے رہے ہیں. تو دینے والے سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے مال کے بارے میں کوئی غلط رویہ اختیار کرے گا, کسی یتیم کا مال کھا جائے گا, کسی کے ساتھ غبن کر لے گا, بددیانتی کر لے گا. یہ چیز جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کیا جائے. صدقہ فطر اس کا ایک لازمی حصہ ہے. یعنی جس طرح زکوٰۃ ایک لازمی چیز ہے, آپ کو اس سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, اسی طرح صدقہ فطر اس موقع پر لازم کر دیا گیا ہے. یہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے جو عید کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے. اچھا, یہ
آپ نے اس کے بارے میں پچھلی پروگرام میں کہا تھا کہ اس کی اصل مقدار جو ہے وہ دراصل ایک انسان کے کھانے کے برابر ہے، یعنی ایک انسان کے ایک وقت کے کھانے کے برابر، ایک دن کے کھانے، یعنی ایک دن کے کھانے میں تو پھر ناشتہ اور پھر اس کے بعد دونوں وقت کا کھانا آ جاتا ہے۔ عید کا پورا دن ہے نا جی بالکل، عید کا پورا دن ہے جس کا کھانا آپ کو دے دینا ہے۔ اچھا، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں جو حساب کیا جاتا ہے اور پرابیبلی وہ حساب کچھ روایات پر مبنی ہے، وہ تو یہ کہ 2.25 سیر گیہوں جو ہے یا آپ اس کی رقم دیجئے، یا اسی طریقے سے 2.25 سیر کھجور ہے اس کی رقم دیجئے۔ اچھا، اس میں پھر بڑا تفاوت بھی آ جاتا ہے، جیسے اگر ہمارے یہاں ہم کھجور کی مثال دیں تو کھجور کے اندر بھی پھر بہت زیادہ ریٹس ہیں، اور ایسے ریٹس بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ مہنگے ہیں۔ اسی طرح تو ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جی اس دفعہ 22 روپے ہے، اس دفعہ 22 روپے 12 آنے ہیں، لیکن آپ نے تو اس سے ذرا مختلف بات کر لی، تو آپ اپنی اس بات کو اگر مزید ایکسپلین کر لیں تو۔ دیکھیے یہاں پر وہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اپلیکیشن کے مسئلے ہیں اس کو قانون بنا لیا جاتا ہے۔ قانون کو پہلے اس کی اصل حقیقت میں سمجھنا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ سفر میں آپ قصر نماز کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان موقعوں کا سفر جبکہ کوئی اندیشہ ہو دشمن کی طرف سے حملے کا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلایا اور وسعت دے کر یہ کہا کہ عام سفروں میں جو آپا داپی اور افراتفری ہوتی ہے اس میں بھی آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے اس کا قانون۔ آپ کو طے کرنا تھا کہ سفر کیا ہے، اور آپ کو طے کرنا تھا کہ کب سفر میں آپ کے لیے افراتفری اور آپاداپی کی کیفیت ہے، یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہماری فقہ کہاں سے بات شروع کرتی ہے؟ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فاصلے پر سفر کیا ہے۔ اب فاصلہ مسئلہ بن گیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا؟ سفر مسئلہ نہیں بنا، سفر مسئلہ نہیں بنا، فاصلہ مسئلہ بن گیا۔ تو کسی نے کہا کہ 9 کلومیٹر تھے، کسی نے کہا کہ 50 کلومیٹر تھے، کسی نے کہا 9 میل تھے، کسی نے کہا اتنا تھا، کسی نے کہا اتنا تھا۔ اس پر ہمارے یہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نزاع کی مثال اس سے پہلے ہم تراویح کی نماز میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل حقیقت کی بجائے اس کا جو اپلائیڈ پہلو ہوتا ہے، اطلاقی پہلو ہوتا ہے، اس کو لوگ لے لیتے ہیں، اپلائیڈ فارم میں پرابلمز پیدا کر لیتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین دیں گے اور ایک اس کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپلائی کریں گے۔ بالکل ٹھیک، تو اپلیکیشن کو یا اطلاق کو ہمیشہ اصل قانون سے الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، یعنی اپلیکیشن ہو نہیں سکتی حالات سے بے نیاز ہو، بالکل ٹھیک، لیکن قانون تو عالمگیر ہوگا نا، بالکل وہ ہر دور کے لیے ہوگا۔ اب اگر آپ اس کی اپلائیڈ صورت کو دیکھیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ کو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا کہ اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے صاف۔ ہمیں ابھی ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ غامدی صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایک تو دین کا ایک حکم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اپلائیڈ فارم ہوتا ہے۔ ہم دراصل دین کے حکم کو پس پش ڈال کر اس کے اپلائیڈ فارم پر جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اپلائیڈ فارم تو ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے تراویح کی اس کی مثال دی، اسی طریقے سے آپ نے سفر کے نماز کی مثال دی، اور پھر آپ اس کو صدقہ فطر پر آپ اس کو اپلائی کر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں آپ براہ کرم اس کی مزید وضاحت کر لیجیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، آپ کی ساری فقہ کا اصل مسئلہ یہی ہے۔ جی، یعنی چیز کا جو اصولی پہلو ہوتا ہے جی، اس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ جی، پیغمبر جب دین دیتے ہیں تو ایک وہ اصول میں دین بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک، پھر انہوں نے اپنے معاشرے میں اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، صحیح، یا معاشرے میں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو عمل یا نفاذ دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا درپیش ہے۔ بالکل ٹھیک، جو صورتحال وہاں درپیش ہوگی اس کے لحاظ سے وہ معاملہ کریں گے۔ یہی چیز جو ہے آپ کے جرم و سزا کے معاملے میں ہوئی ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک قبائلی زمانہ تھا۔ قبائلی معاشرے کے اندر آپ کس طریقے سے جرم و سزا کے معاملات کرتے ہیں، عدالت کیسے فیصلہ کرے گی، گواہ کیسے طلب کیے جائیں گے، اس کا تعلق جس پروسیجر سے ہے یہ اس دور کی چیز ہے۔ بالکل اصلی چیز قانون ہے۔ قانون کو قائم رکھ کے اصول میں سمجھ کے آپ اس کو اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اپلائی کریں گے، اور یہ اپلیکیشن حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل ٹھیک، یہی معاملہ صدقہ فطر کا بھی ہے۔ یعنی صدقہ فطر اصلاً اگر آپ غور کریں تو وہ ایک دن کا کھانا ہے جو آپ کو دے دینا ہے۔ اب ہر آدمی کے پاس جو کھانا میسر ہے وہی دے گا، کسی کے پاس جو میسر ہے تو وہ دے گا، کسی کے پاس کوئی اور چیز میسر ہے تو وہ دے گا۔ عرب کی معاشرت میں لوگوں کے پاس اناج ہی ہوتا تھا، یعنی ہماری طرح کے کھانوں کا اور ہماری طرح کے کھانوں میں تنوع کا تو ابھی معاملہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ صحیح، تو کھانا دیتے وقت آپ نے دینا ہے۔ اب آپ گوشت ذبح کر کے نہیں دیں گے نا اس موقع کے اوپر، وہ تو قربانی کے موقع پر ہو جاتا تھا۔ تو کھانے میں کیا چیزیں تھیں؟ جو تھا، کھجور تھی، اسی طرح اور اس طرح نوعیت کی چیزیں تھیں جو آپ کھاتے ہیں عام طور پر، اس کا ایک دن کے برابر حساب کر لیں۔ اب جب لوگوں نے اس کو اس کی اصل پر سمجھنے کی بجائے اس کو اس کی اپلائیڈ صورت سے نکالنا چاہا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
کہ پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ اس میں یہ ذکر آ گیا ہے کہ 1 سا غلے کے قریب آپ نے کہا کہ دے دیا کرو. جی سا کیا چیز؟ اب یہ ایک پیمانہ ہے نا. جی سیر آ گئے، من آ گئے، اب ہمارے پاس کیا ہوا؟ اب کلو گرام آ گئے. صحیح. تو دنیا تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. اس سا کو پکڑ کر ہم نے کوشش کی کہ یہ جانے کہ وہ کتنا ہے. اچھا. جب سا کو تعین کرنے کی کوشش کی تو اس زمانے میں پیمانے ابھی اس طریقے سے معیاری نہیں ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیے ہر جگہ بحث پیدا ہو گئی. اچھا، کوئی سا بڑا ہوتا تھا، کوئی سا چھوٹا ہوتا تھا. چھوٹے بھی ہوتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے. آپ دیہاتی پیمانے آج سے 50-60 سال کے دیکھ لیجئے. ہمارے ہاں گندم عام طور پر ماپ کر دی جاتی تھی. جی. اس کے لیے کچھ پیمانے تھے جو ہمارے پنجاب میں ٹوپی وغیرہ کہلاتے تھے. اچھا، یعنی ایک بڑا برتن ہوتا تھا جس میں وہ کر کے اس سے لوگ ماپ کے دیتے تھے. وہ ہر علاقے میں یعنی تول کر نہیں ماپ کر دیتے تھے. ماپ کر دیتے تھے. صحیح. تو وہ ہر علاقے میں مختلف ہو جاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ کہ آپ اگر متعین کرنا چاہیں تو بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی سونے کی کیا مقدار تھی. 52.5 تولے چاندی تھی، یا 7.5 تولے سونا تھا، یا 5.5 تولے سونا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ اس زمانے میں جو مقدار مقرر کی گئی تھی اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اس میں بھی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے تھا. اس میں اصول کو جب سامنے نہیں رکھا گیا تو یہ ساری بحث پیدا ہو گئی. یہی بحث یہاں سا میں پیدا ہو گئی. کسی کے نزدیک وہ 2 کلو کا تھا، کسی کے نزدیک 2.5 کلو کا تھا، کسی کے نزدیک 3 کلو کا تھا. اس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ جو غلے دیے گئے وہ وقت کے حالات کے لحاظ سے تھے. وہ جو کھاتے تھے انہوں نے دیا. ہم گندم کھاتے ہیں، کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز کھائی جا رہی ہو، تو اس کے لحاظ سے لوگوں سے کہا جائے گا. اس میں بحث پیدا ہو گئی. چنانچہ آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب کھجور کو لیا جائے تو بہت پیسے بن جاتے ہیں، اور اگر جو کو لیا جائے تو بہت تھوڑے پیسے بنتے ہیں. یہ معاملہ پیدا ہو گیا نا. اور اگر کھجور کی اعلیٰ قسم کو لے لیا جائے تو 3,000 روپے بن جاتے ہیں، اور جو کو لے لیا جائے تو شاید 15 روپے بن جاتے ہیں. 15 روپے ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پہلے تو اصل کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہر آدمی کا ایک دن کا کھانا ہے. ایک دن کا کھانا امیر کبیر لوگ کھاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کتنے پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں. غریب آدمی بھی کھاتا ہے. اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنے کھانے کا اندازہ کر کے ہر آدمی کو یہ دے دینا چاہیے. لیکن اگر لوگ اصرار کر رہے ہیں اسی اپلائیڈ صورتحال پر تو پھر صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ عمرا پھر اعلیٰ ترین کھجور کے حساب سے دے دیں. بالکل ٹھیک. اور غربا جو کے لحاظ سے دے دیں. اور درمیانہ جو طبقہ ہے وہ اپنے درمیانے کے حساب سے دے دیں. ٹھیک. تو گیا اس میں پھر 22 روپے یا 25 روپے سے لے کر 3,000 روپے تک کا یہ رینج ہر انسان اپنے دل سے سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے 5-7 گھر کے افراد ہیں تو ایک اچھی خاصی رقم ہوگی جو غربا کو مل جائے گی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دینی چاہیے. اچھا، صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ اصولی بات تو یہ کہ عید سے پہلے دے دینا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو روح کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کے روزے مکمل ہو رہے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور دوسری جانب تہوار کے موقع کے اوپر آپ انفاق کر رہے ہیں. تو دونوں چیزوں کا اگر لحاظ رکھا جائے تو یہ بھی موضوع نہیں ہے کہ آپ بہت پہلے دے کے فارغ ہو جائیں، اور یہ بھی موضوع نہیں کہ آپ اسے مؤخر کر دیں. جیسے ہی عید قریب آ جائے تو آپ شکر گزاری کے طور پر صدقہ فطر ادا کر دیں. یعنی جو آخری 5-6 دن آخری 2-4 دن میں آپ اس کو ادا کر دیں تاکہ لوگوں کو عید سے پہلے جو کچھ ملنا ہے ملے. ہمارے یہاں اس طرح کی ایک رسم بھی بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے، نہ جانے شہروں میں پائی جاتی ہے یا نہیں. وہ یہ کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو دراصل جو مولوی صاحب ہیں یا جو خطیب صاحب ہیں ان کی رقم سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک آدمی عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے ساری رقم اپنے ساتھ اٹھا کر لے آتا ہے اور ان کے مصلی کے نیچے رکھ لیتا ہے. تو اس رسم و رواج کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو اصل میں جو پہلے شریعت موجود تھی، یہود کی شریعت یا بنی اسرائیل کی شریعت کہہ لیجیے، اس میں یہ تھا کہ تمام اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بنی لاوی کے سپرد کر دی جاتی تھی. یعنی اس قبیلے کے سپرد کر دی جاتی تھیں جس کے ذمہ مذہبی خدمات انجام دینا تھا، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پھر لوگوں کی کفالت کا اہتمام کرے. اچھا، وہ تقسیم کرتے تھے؟ وہ بھی تقسیم کرتے اپنے پاس رکھ لیتے، پاس وہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے. وہ اس میں سے ایک حصہ لے سکتے تھے، باقی سب اس کو لوگوں کو دینا ہوتا تھا. معبد میں آنے والوں کی خدمت کرنی ہوتی تھی، لوگوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ اس زمانے میں 2 طریقے سے سوسائٹی کی تنظیم کی جاتی تھی. ایک مذہبی بنیاد پر تنظیم کی جاتی تھی اور دوسرے سیاسی بنیاد پر تنظیم کی جاتی تھی. تو اسی سے در حقیقت چرچ کا ادارہ پیدا ہوا جو آہستہ آہستہ پھر ایک بڑا مسئلہ بن گیا، اور جس کے خلاف ریفارمیشن کی تحریک چلی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مغرب میں ایک بڑی تبدیلی آئی. تو یہ چیز اس زمانے میں موجود تھی. ہمارے ہاں جب آخری شریعت دی گئی تو یہ طبقہ ختم کر دیا گیا. ہمارے ہاں نہ کوئی بنی لاوی ہے، نہ کوئی برہمن ہے، نہ کوئی مولوی صاحب ہے، کہ کوئی مذہبی طبقہ اس طریقے سے مذہبی طبقے کے طور پر موجود نہیں. ہمارے یہاں عالم ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے سائنس کا ہوتا ہے، جیسے طب کا ہوتا ہے. تو جس طرح ایک ڈاکٹر طب کا عالم ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں دین کے علماء بھی ہوتے ہیں. ان کی کوئی خصوصی حیثیت ہمارے یہاں مقرر نہیں کی گئی. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے، قرآن مجید نے خود دی، اور یہ کہا کہ چند لوگوں کو ضرور اس کو اختیار کرنا چاہیے. وہ دین میں بصیرت پیدا کر کے اپنی قوم کو خبردار کریں.
تو یہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے کوئی خصوصی محکمہ نہیں مقرر کر دیا گیا جس میں وہ کام کرے. لہٰذا یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں تک اس کو پہنچنا چاہیے. اچھا، ہمیں ابھی ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. رمضان اور ہم، رمضان اور ہم. رمضان اور ہم، رمضان اور ہم. ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگراموں کے اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے اور اس آخری پروگرام کا یہ ایک آخری حصہ ہے. چنانچہ میں اس حصے میں وہ سوال پوچھوں گا جس سوال سے میں نے اس پورے پروگراموں کی ابتدا کی تھی. غامدی صاحب، رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے اور اس گہرے تعلق پر آپ نے پچھلے تمام پروگراموں میں بہت روشنی ڈالی ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ایک سوالات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا ایک انسان جب قرآن مجید کو پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے. یہ بڑی صحیح چیز ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. قرآن مجید کے بارے میں جو بڑی بڑی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ان میں اس غلط فہمی نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں. قرآن مجید رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی منصب پر فائز کیا. وہ خصوصی منصب یہ تھا کہ آپ پیغمبر کی حیثیت سے اپنی قوم تک خدا کی بات پہنچا دیں، اس درجے میں پہنچا دیں کہ اس قوم کا اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جائے. آپ کے مخاطبین کی مختلف جماعتیں تھیں. آپ نے 3 مراحل میں اللہ کی حجت اپنی قوم پر پوری کی ہے. پہلے مرحلے میں مشرکین عرب پر، یعنی دلیل آپ نے اللہ کی طرف سے پوری کر دی. ہر لحاظ سے حق کو واضح کر دیا. حجت پوری کر دی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اب اس معاملے میں کوئی عذر خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہا، کوئی بہانہ ہی نہیں رہا. بات آخری درجے میں واضح ہو گئی. اس سے آگے اس کے واضح ہونے کی کوئی اب صورت تصور نہیں کی جا سکتی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے مشرکین پر، بنی اسماعیل یا جو قدیم عرب ہیں، ان پر اللہ کی حجت پوری کی. وہاں کے یہود و نصارہ پر حجت پوری کی. جب آپ مدینہ میں آئے تو خاص طور پر وہ مخاطب ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے باقی اقوام کو بھی خطوط لکھ کے ان پر اتمام حجت کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ سارے پہلو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں. قرآن مجید کسی جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے گا، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات کہے جو خاص آپ ہی سے متعلق ہو. کسی جگہ مشرکین عرب سے متعلق کوئی بات کرے گا، کسی جگہ یہود و نصارہ کی مخصوص تاریخ کے پس منظر میں کوئی باتیں بیان کرے گا، کیونکہ خود یہود یا بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بھی ایک خصوصی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قوموں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ایک بہت بڑے منصب کے لیے منتخب کیا تھا. چنانچہ اس طرح کی چیزیں آپ کو وہاں ملے گی کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کروں گا. اب اگر آپ ان کی اس خاص حیثیت سے واقف نہیں ہیں تو قرآن مجید آپ کو ارریلیونٹ محسوس ہوگا. قرآن کو اس کے تاریخی پس منظر میں رکھ کے دیکھنا ضروری ہے. گویا قرآن مجید اس طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جب ان کی رسالت کا آغاز ہوا تو آخری وقت تک جو کچھ اس وقت بیتتی رہی، جو کچھ اس وقت حالات گزرتے رہے، ان تمام حالات کی دراصل ہمارے سامنے ایک داستان ہے، ایک روداد ہے. جی بالکل ایسے ہی. اگر آپ اس زاویے سے قرآن کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہر سورہ میں آپ کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت کون مخاطب ہے، کن سے بات ہو رہی ہے، ان کے اعتراضات کیا ہیں، وہ کس مرحلے میں کھڑے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود کس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، آپ کی دعوت کس مرحلے میں پہنچ گئی ہے، اس وقت آپ کی اپنی کیفیات کیا ہیں، یہ سب زیر بحث آتی ہیں. میں تو آپ سے یہ عرض کروں، قرآن مجید میں ایسے مقامات ہیں اور ان کو متعین کیا اہل علم میں کہ جن میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورہ پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ نازل ہو رہی ہے، آپ اپنی قوم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے آپ دعوت پہنچاتے تھے. دوران میں مخاطبین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے یا اعتراض پیدا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں. درمیان میں بات کو روکا گیا ہے اور اس سوال کا جواب دے دیا گیا. اس اعتراض پر گفتگو کر دی گئی. بالکل ٹھیک. اچھا، یہاں تک ہے قرآن مجید میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے، درمیان میں کلام کو منقطع کیا گیا اور آپ کی اس بات پر تبصرہ کر دیا گیا. تو اگر آپ اس طرح اس کو ماضی میں لے جا کر ایک زندہ کلام کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے تو قرآن مجید سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہو سکے گا. شاعرانہ لحاظ سے تو یہ بات بہت اچھی ہو سکتی ہے
کہ آپ قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے کہ وہ آپ پر نازل ہو رہا ہے، نہیں، پہلے اسے اس طرح پڑھنا پڑے گا جیسے وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بالکل ٹھیک، پھر وہ آپ کی ذات سے متعلق ہوگا۔ اچھا میں تشبیہ نہیں دے رہا، قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، صرف بات سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کے کرداروں کے پس منظر کو پوری طرح ملحوظ نہ رکھیں اور یہ خیال کر لیں کہ آپ ریاضی کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ اصل میں اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح بات، تو قرآن مجید کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے تمام کرداروں کو سامنے رکھیں۔ بالکل اس میں اللہ تعالیٰ ہے، جبریل امین ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مصدر ہے قرآن کا، یعنی اس طرح وہ آ رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کریں گے، کبھی جبریل کی زبان سے بات شروع ہو جائے گی، کبھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات شروع ہو جائے گی، اسی طرح مخاطبین ہیں، کہیں مشرکین ہیں، کہیں یہود و نصارہ ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے آپ سمجھیں گے تو قرآن ایک زندہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے آئے گا۔ ہمارے سامنے پوری تصویر آ جائے گی حضور کی زندگی کی اور حضور کے زمانے کی زندگی کی۔ غامدی صاحب، آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات کھول کر رکھ دی۔ ناظرین کرام، میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس پورے رمضان میں آپ ہمارے ساتھ رہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے، اس پروگراموں کے اس سلسلے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم اپنے دلوں میں جاگزیں کر لیں اور اس کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو۔ آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اس سارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے۔ خدا کرے کہ آپ کے ماضی، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے۔ محترم جاوید احمد غامدی صاحب، آپ بھی اس پروگراموں کے پورے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہے اور آپ سے ہمارے ناظرین نے بہت فیض اٹھایا۔ وہ بہت سارے سوالات جو ان کے ذہن میں موجود تھے اور جن میں ان کا کانسیپٹ نہیں کلیئر ہو رہا تھا، ان کا کانسیپٹ آپ نے کلیئر کر دیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کی ذات سے ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ پہنچا۔ محترم ناظرین، کبھی زندگی رہی اور موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر بھی ہم حاضری دے سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ اور اپنی حفاظت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ شکریہ، والسلام، فی امان اللہ۔